اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صدیوں بعد بھی گہرے سوالات اور بحث و مباحثے کو جنم دیتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ متنازع جذباتی اور پیچیدہ واقعات میں سے ایک مرکہ جمل ہے، ایک ایسی جنگ جس میں حضرت علی جو چوتھے خلیفہ راشد تھے کا سامنا حضرت عائشہ جو رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ اور المومنین تھی کے لشکر سے ہوا۔ صرف ایک عام جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اسلامی تاریخ میں داخلی سیاسی کشمکش، فتنہ اور امت میں پہلی تقسیم کا نقطہ آغاز بن گئی۔ یہ جنگ آخر ہوئی کیوں؟ امریکہ ایک اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کئی پیچیدہ عوامل کا فرما تھے۔ سن 656 عیسوی میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے، اسلامی خلافت ایک شدید بحران کا شکار ہو گئی۔ باغوہے نے ان پر جانبداری اور اقربا پروری کے الزامات لگائے، جبکہ دوسری طرف ان کے حامی ان کی شہادت کو ایک المناک سانحہ قرار دے رہے تھے۔ حضرت علی نے خلیفہ کا منصب سنبھالا لیکن حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ باغیوں کی موجودگی میں حضرت علی کا انتخاب کچھ حلقوں میں متنازع بنا، خاص طور پر حضرت عثمان کے حامیوں کو شکایت تھی کہ ان کے قاتلوں کو سزا دینے کے بجائے علی نے ان کے خلاف فوری کارروائی کیوں نہیں کی۔ حضرت عائشہ جو اس وقت حج کے لیے مکہ میں تھیں، جب انہیں حضرت عثمان کی شہادت کا علم ہوا تو انہیں بہت صدمہ پہنچا۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت علی کو فوراً حضرت عثمان کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ قاتلین کے کچھ لوگ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں تو ان کے دل میں غم و غصہ مزید بڑھ گیا۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو دونوں جلیل القدر صحابہ تھے نے قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک فوج تیار کی اور بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں سے اپنی تحریک کو منظم کیا جا سکے۔ اس فوج میں کئی جید صحابہ کرام شامل تھے۔ اس لشکر کی تعداد تقریباً 13,000 تھی۔ دوسری طرف حضرت علی نے بھی اپنی فوج کو متحرک کیا اور بصرہ کی جانب پیش قدمی کی، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ بغاوت امت میں مزید تقسیم پیدا کر دے گی۔ حضرت علی کی فوج میں بھی جلیل القدر صحابہ اور جانثار شامل تھے۔ پہلی بار مسلمانوں کی ہی فوجیں ایک دوسرے سے جنگ کے لیے روانہ ہو چکی تھیں۔ بصرہ کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان کچھ سفارتی مذاکرات ہوئے اور جنگ تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ مسلمانوں کے اتحاد کی امید نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حالات کو پلٹ دیا۔ بہت سے مورخین کا ماننا ہے کہ جنگ شروع کرنے میں اصل کردار ان باغیوں کا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر حضرت علی اور حضرت عائشہ میں صلح ہو گئی تو ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا تاکہ دونوں طرف غلط فہمیاں بڑھیں اور جنگ یقینی ہو جائے۔ یہ منافق وہ لوگ تھے جن کا مقصد صرف اور صرف امت مسلمہ میں نفاق پیدا کرنا تھا۔ بس ان کی اس حرکت سے صلح کی کوشش ناکام ہو گئی اور جنگ بھڑک اٹھی۔ جنگ کے میدان میں حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھی اور ان کا لشکر ان کے گرد مضبوطی سے کھڑا تھا۔ حضرت علی کے حامیوں کو یقین تھا کہ جب تک حضرت عائشہ موجود ہیں جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت علی نے حکم دیا کہ اونٹ کو گرا دو تاکہ جنگ کا مرکز ختم ہو جائے۔ اونٹ کی کونچوں پر تیر برسائے گئے اور آخرکار وہ گر پڑا۔ حضرت عائشہ کو بحفاظت جنگ کے میدان سے نکالا گیا اور جنگ کا اختتام ہوا۔ جنگ بظاہر حضرت علی کی فتح پر ختم ہوئی، لیکن حقیقت میں یہ امت کی وحدت کی سب سے بڑی شکست تھی۔ حضرت عائشہ کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا گیا اور حضرت علی نے خود ان کے لیے مکمل سیکیورٹی فراہم کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سانحے کا بہت افسوس رہا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اس جنگ میں شہید ہو گئے جو کہ عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے تھے۔ امت مسلمہ میں ایک ناقابل تلافی سیاسی اور مذہبی تقسیم پیدا ہو گئی جس کا اثر بعد کے واقعات پر پڑا۔ مثال کے طور پر حضرت علی کے دور خلافت میں کئی متنازع واقعات پیش آئے۔ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان خلافت کے مسئلے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور یہ تمام واقعات بڑھتے بڑھتے المناک ترین واقعہ کربلا کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ جنگ ہمیں بہت سے اہم نکات سکھاتی ہے۔ ایک، فتنہ ہمیشہ باہر سے نہیں اندر سے بھی جنم لیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور اس کا فائدہ دشمنوں نے اٹھایا۔ دو، اختلافات حل کیے جا سکتے ہیں لیکن غلط فہمیاں خطرناک ہوتی ہیں۔
حضرت علی اور حضرت عائشہ میں براہ راست دشمنی نہیں تھی، لیکن غلط فہمیوں اور فتنہ پرور عناصر نے حالات کو جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ 3. کسی بھی جنگ میں اصل ہارنے والی فریق امت ہوتی ہے۔ چاہے حضرت علی فاتح رہے ہوں، مگر اسلام کی وحدت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ 4. صحابہ کرام کو کسی بھی بحث میں حد سے زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ سب نیک نیت تھے، لیکن حالات اور سازشوں کا شکار ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کے لیے ان کی عزت فرض ہے۔ اسمرکہ جمل کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ امت کی داخلی سیاست، غلط فہمیوں اور فتنہ پرور عناصر کے اثرات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جنگ نہ حضرت علی کی جیت تھی، نہ حضرت عائشہ کی ہار۔ یہ جنگ امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش تھی، اور شاید ایک سبق کے اختلافات کو تلوار کے بجائے فہم و فراست سے حل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔